السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا موضوع ہے مومن کا عمل۔ اللہ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام المومن بھی ہے۔ المومن کا مادہ امن سے ہے، جس کے معنی خوف سے محفوظ رہنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں المومن کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے، اور اس کا امن ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کے لیے ہے۔ اس کے بندے اس پر ایمان لائیں اور اس کی یہ صفت اپنا لیں تو وہ مومن کہلائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جانیں محفوظ سمجھیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن اپنے بھائی کی بھلائی چاہتا ہے، وہ نہ اسے تکلیف دیتا ہے اور نہ کبھی اس کا حق مارتا ہے۔ اس کی مثال تو سبز درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور سایہ نہیں ہٹتا۔ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مگر آج مسلمانوں کا معاملہ کچھ عجیب سا نظر آتا ہے۔ مومن کہلاتے ہوئے بد امنی اور انتشار کی راہوں پر چل نکلے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آپس میں یوں دستوں گریباں ہوتے ہیں جیسے ان میں مدتوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور زیادتی بھی کرتے ہیں، دل کے چھوٹے پن کی بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ قرآن کی زبان میں اس بیماری کا نام شح نفس یعنی کہ نفس ہی کا بخل، بدخلقی اور دل کے چھوٹے پن کے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس سے بچ جانے کو قرآن مجید نے کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تنگی کو بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ یہی فساد کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہا یعنی تنگ دلی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کا خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، نافرمانی کا حکم دیا اور انہوں نے نافرمانی کی، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور شوہ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور ایک دوسرے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخل اور بدخلقی دو ایسی خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ جس رشتے میں جوڑ رکھا ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں حقیقی ایمان ہو تو وہ ان سب کا بھلا چاہے گا جو ایمان کے رشتے سے اس کے بھائی ہیں۔ ان کے بغض اور نفرت اس کے دل میں اسی وقت جگہ پائے گی جب اس کی نظر میں ایمان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز تک اپنی مجلس میں یہ ارشاد فرماتے رہے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اور ہر بار آنے والے ایک ہی صاحب ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص کو یہ جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ صاحب کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے 3 روز تک ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھے، مگر انہیں 3 دنوں میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔
مجبوراً انصاف سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ بشارت سنی ہے۔ اس صاحب نے کہا کہ میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے، شاید وہ اس خوشخبری کا باعث بنی ہو، وہ یہ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کپٹ یا میل نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن تو الفت و محبت کا مرکز ہے، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔ گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خود دوسروں سے محبت کرے اور دوسرے اس سے محبت کریں اور مانوس ہوں۔ اگر کسی شخص میں یہ بات نہیں تو گویا اس میں کوئی خیر نہیں، نہ وہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ دوسرے لوگ اس سے نفع اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔